السلام علیکم، میں فیرا عالیہ اردو لورز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ آج ہم نمرہ احمد کے ناول پارس کی 12ویں قسط سنیں گے۔ تنویر صاحب کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔ ان کے آفس کے شیشے کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فیضان نے انگلی سے دروازہ بجایا۔ تنویر صاحب نے چونک کر سر اٹھایا اور مسکرائے آؤ، اور ساتھ ہی اینک اتار کے ایک طرف رکھی، سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری نظروں سے انہیں دیکھتا کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر اس کا انداز یوں تھا جیسے تنویر صاحب کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہو۔ کہو کیسا کام جا رہا ہے؟ حیران کن حد تک کامیاب۔ گڈ۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ رضوان کی موت یا قتل کا معمہ حل ہوا یا نہیں؟ بس قریب ہی ہوں، فیضان ضبط سے مسکرایا۔ تمہارے نزدیک کلپریٹ کون ہے؟ وہ گرم لوہے کو چھو کر ہاتھ ہٹا دینے کا کام شروع کر چکے تھے۔ پارس اور اس کا ساتھی؟ تنویر صاحب نے ابرو اٹھائی اور وہ جیسے بالکل ٹھہر گئے۔ جی، اس کا ساتھی جو اس کے ہمراہ قتل اور قتل کے بعد کے تمام معاملات سنبھالتا رہا، اور ہر غلط چیز کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اس کی، اور اس کے بدلے میں پارس نے اسے ایک بھاری رقم بھی دی ہوگی۔ تو کون ہو سکتا ہے اس کا ساتھی؟ تنویر صاحب جواب کا انتظار کرنے کی بجائے اس کے چہرے پہ گہری نظروں سے جواب کھوج رہے تھے۔ کوئی تو ہے، کوئی قریب کا آدمی۔ پارس کا کزن شجاع طاہر تو نہیں ہے؟ آج کل بڑے چکر لگ رہے ہیں اس کے۔ فیضان ہنس دیا۔ وہ اس کے شک کا رخ پھیر رہے تھے۔ ہاں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ کہو۔ وہ پوری طرح متوجہ تھے اور کچھ سوچتے ہوئے بھی لگ رہے تھے۔ سویرا آپا یہاں آ گئی ہیں۔ آج وہ پارس سے ملنے جائیں گی، اور وہ واضح چونکے۔ کب آئی سویرا؟ 3 دن پہلے، اور تم اب مجھے بتا رہے ہو؟ وہ ذرا کچھ قانونی کارروائیاں نمٹا رہی تھیں۔ اب سب سیٹ ہے تو پارس سے ملنے جائیں گی۔ وہ پہلی دفعہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ کیسی قانونی کارروائی؟ تنویر صاحب نے سوال کیا۔ کچھ سرپرائز بھی رہنے دیں تنویر بھائی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ذرا کام کرنا ہے، چلتا ہوں۔ انہوں نے اسے روکا نہیں۔ وہ ذرا پریشان لگ رہے تھے۔ وہ کھلے دروازے سے باہر آیا اور ایک ستون کی آڑ میں رک گیا۔ اندر بیٹھے تنویر صاحب کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ متوجہ تھے بھی نہیں۔ انہوں نے جلدی سے موبائل اٹھایا، ایک نمبر ملایا۔ فیضی بھی وہاں کھڑا بظاہر اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ تنویر بات کر رہا ہوں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ اندر سے مدھم سی آواز آئی۔ فیضان کا سارا وجود کان بن گیا۔ سویرا آ رہی ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی قانونی کارروائی کی بات کر رہی ہے۔ مجھے اپنے ذرائع سے علم ہوا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کوریڈور میں چند ایک امپلائیز آتے دکھائی دے رہے تھے، البتہ جتنا اس نے سنا تھا وہ اس کے لیے کافی تھا۔ پارس موبائل کان سے لگائے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک انوکھی معصومیت اور اداسی تھی۔ وہ اپنی سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سویرا آ رہی ہیں؟ چلیں، یہ تو اچھا ہوا، مگر مسئلہ وہی ہے، وہ کسی قانونی کارروائی کی بات کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا کرنے جا رہی ہے، مگر انہوں نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آپ کے خیال میں وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ جیسے سیریس ہی نہیں تھی، وہ ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تنویر صاحب نے جواب دیا۔ مگر آپ کو کس نے بتایا کہ وہ آ رہی ہیں؟
پارس نے سوال کیا۔ میرے اپنے سورسز ہیں، چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولے۔ پارس مسکرا دی۔ میں سمجھ گئی، بے فکر رہیں، میں انہیں ڈیل کر لوں گی۔ بی بی افضل بابا نے دروازہ بجایا۔ پارس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ کے مہمان آئے ہیں، آ رہی ہوں۔ ساتھ ہی وہ فون میں دھیرے سے بولیں، وہ آ گئی ہیں، میں چلتی ہوں۔ عجلت میں فون بند کر کے وہ باہر آئی۔ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج کراس کر کے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر رکی۔ اندر سے فیروزہ مائی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر آگے کو آئی، جالی دار پردہ ہٹایا اور اندر قدم رکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ بہت اطمینان اور بہت تپاک کی کیفیت تھی، اور چہرے پر کچھ پراسرار سی مسکراہٹ بھی۔ اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے فیروزہ مائی کے سامنے والے صوفے پہ موجود مہمان کو دیکھا، اور مہمان کو دیکھ کر پارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، رنگ پھیکا پڑا۔ شکیل، اس کی آواز بمشکل نکل پائی۔ سیاہ پینٹ کوٹ، پیلی شرٹ میں ملبوس، گھنی مونچھوں اور شاطر آنکھوں والا شکیل اسے اندر آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میں، کیا اچھا نہیں لگا میرا آنا؟ پارس نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ فیروزہ مائی کو بھی دیکھا، جو بیٹے کی اچانک آمد پر بہت خوش تھی اور حیران بھی تھی۔ نہیں، کیسے ہو؟ وہ دھیمی آواز میں کہتی کھڑے کھڑے ہی پوچھنے لگی۔ وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ کیسا ہونا ہے؟ پیسے نہیں تھے، سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، سب کچھ چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ الفاظ کے برعکس وہ خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ سوچا بہن کے گھر کچھ دن رہ لوں، عیش کر لوں، پھر پنڈی میں کوئی نوکری ڈھونڈتا ہوں۔ ماں کو بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا، ساری زندگی تو تم نے پالا ہے، اب مزید تم پہ کہاں بوجھ بنیں گی۔ فیروزہ مائی ہکا بکا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شکیل کیا کہہ رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پارس نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے تم چاہو، مجھے ذرا کام ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ اسی پل افضل بابا چائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سنو بابا، میرے لیے کوئی اچھا سا کمرہ سیٹ کرا دو اور میرے بیگ سے سارا سامان نکال کے الماریوں میں لگا دو، میں ابھی کچھ دن یہیں ٹھہروں گا۔ واپس صوفے پہ آرام سے ٹیک لگائے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، اس نے افضل بابا کو ڈائریکشن دی۔ پارس بمشکل ضبط کرتی باہر آئی، پھر پلٹ کر ستون کی اوٹ سے جالی دار پردے کے پار دیکھا۔ وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کے باپ کا گھر ہو۔ پردے کی سفید جالی تھی، اس میں پھول دار سیلف پرنٹ بنا ہوا تھا۔ پھول اور بوٹوں کے درمیان بہت سے خالی سوراخ تھے۔ لمحے بھر کا عمل تھا، ان سوراخوں میں رنگ بھرنے لگے، بس سیاہ، سفید اور سرمئی رنگ، بلیک اینڈ وائٹ فلم۔ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ کوڈ، یہ انگلینڈ کا نمبر ہے۔ کس نے فون کیا ہے انگلینڈ؟ وہ کانوں سے نیچے آتے بالوں والا لڑکا ایک کاغذ کو پڑھتے ہوئے غصے سے بول رہا تھا۔ سامنے کھڑی بالیوں والی لڑکی کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، جیسے کوئی مردہ لاش ہو۔ سامنے اگر اس وقت کوئی اسے چھو کر دیکھتا تو شاید وہ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی۔ امی نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، تو پھر تو نہیں کیا ہوگا، بول کس کو کیا ہے فون؟ وہ سرخ بھبو کا چہرہ لیے گھرایا اور ساتھ ہی بل پرے پھینکا۔ ہوا نے کاغذ کے ٹکڑے کو چند غوطے دیے، وہ پارس کے قدموں میں آن گرا۔ پارس اس طرح ہولے ہولے کانپتی شکیل کو دیکھ رہی تھی۔ الفاظ لبوں سے نکل نہیں رہے تھے۔ اسی شجاع کو کیا ہوگا اور کسے کرے گی؟ فیروزہ مائی قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ دیدہ دلیری تو دیکھو، گھر کے فون پر اپنے اس سے باتیں کرتی ہے اور سمجھتی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ فیروزہ مائی نے گھٹیا انداز میں کہا۔ بتا کیوں کیا تھا فون؟ کیوں بات کرتی ہے اس سے؟ شکیل آگے بڑھا، اس کو پونی سے پکڑ کر بالوں کو جھٹکا دیا۔
سفید برف کے مجسمے کی چیخ نکلی۔ بس ایک بار کیا تھا امی، مجھے معاف کر دو، صرف ایک بار، وہ کراہنے لگی، مگر شکیل تابڑ توڑ اس کے سر، چہرے اور گردن پہ تھپڑ مارنے لگا۔ اسی شجاع کو کیا ہوگا اور کسے کرے گی؟ فیروزہ مائی قہر آلود آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، دیدہ دلیری تو دیکھو، گھر کے فون پر اپنے اس عاشق سے بات کرتی ہے اور سمجھتی ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ فیروزہ مائی گھٹیا سے انداز میں بولی، بتا کیوں کیا تھا فون، کیوں بات کرتی ہے اس سے؟ شکیل آگے بڑھا اور اس کی پونی سے پکڑ کر بالوں کو جھٹکا دیا۔ سفید برف کے مجسمے سے چیخ نکلی، بس ایک بار کیا تھا امی، مجھے معاف کر دو، صرف ایک بار، وہ کراہنے لگی، مگر شکیل تابڑ توڑ اس کے سر، چہرے اور گردن پہ تھپڑ مارنے لگا۔ اس کی چیخیں، سسکیاں، کراہیں بلند ہوتی گئیں۔ وہ وہیں صحن میں گر گئی شکیل کے قدموں میں، اور وہ اسے ٹھڈوں اور تھپڑوں سے مار رہا تھا۔ فیروزہ مائی چارپائی پہ بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی۔ طبیعت صاف کر دی آج اس کی، بہت برداشت کر لیا ہم نے، مجھے تو یقین ہے اس ٹٹ پونجیوں کو باہر جانے کے لیے پیسے بھی اسی نے دیے ہوں گے۔ وہ بولی تو صرف اتنا کہ سارا مسئلہ یہی تھا۔ نہیں امی، میری بات سنو پلیز بھائی، شکیل غصے میں چیختا زور سے اسے مار رہا تھا۔ آہوں سسکیوں کے درمیان کچھ بولنے کی صحیح کرتی رہ گئی، مگر وہ نہیں رکا۔ دھندلے ہوتے ہوئے منظر میں اسے اتنا ضرور نظر آیا کہ صحن کی دیوار کے اوپر شجاع کی بہنیں جھانک رہی تھیں۔ پھر دھند سی ہر سو چھاتی گئی، گیلی دھند، جالی دار دھند۔ جالی دار پردے کے پاس شکیل جھک کر ٹرالی سے پیسٹری اٹھا رہا تھا۔ پارس نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، بامشکل خود کو کام ڈاؤن کرتی ہوئی تلخی سے مسکرائی۔ رہو کچھ دن ہمارے ساتھ شکیل، کیونکہ خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں بھولی، کچھ بھی نہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پلٹ گئی۔ پتھروں کا بنا بڑا سا بنگلہ عرصے بعد آباد نظر آ رہا تھا۔ مخروطی چھت، اونچے ستونوں کا طویل برآمدہ اور سامنے کھلا سا لان جو ڈھلان کے اوپر بنا تھا۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر دیکھو تو دور تک پھیلی ہوئی پہاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ وہ گھر بلا شبہ پارس کے گھر سے کہیں بڑا اور خوبصورت تھا۔ سویرا سینے پر بازو لپیٹے برآمدے میں کھڑی تھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں دور کچھ اور ہی دیکھ رہی تھیں۔ فربا مائل سراپا کیچر میں نفاست سے بندھے ہوئے بال، چپتی ہوئی نگاہیں ان کی پوری شخصیت کو بیان کر رہی تھی۔ خاموشی میں ارتکاز پیدا کرنے والی آواز ان کے موبائل کی تھی۔ وہ چونکی اور پیچھے دیکھا جہاں میز پر رکھا موبائل بج رہا تھا۔ وہ آگے آئیں، موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ بولو فیضی، میں راستے میں ہوں، بس 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ تمہیں یقین ہے ہماری بھابھی نے تمہارے پیچھے جاسوس نہیں چھوڑ رکھے ہوں گے؟ خواجہ صاحب کو لاہور فون کر کے تصدیق کرنے کی کوشش تو کی ہے محترمہ نے، مگر خواجہ صاحب پکے رہے۔ فی الحال میں احتیاط کر رہا ہوں، سو ڈونٹ وری، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سویرا نے فون بند کر دیا، وہیں کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ذرا دیر بعد ملازمہ چائے کا پوچھنے آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بار بار کلائی پر بندی گھڑی دیکھتے ہوئے وہ فیضی کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں پارس سے ملنے جانا تھا۔ آگے کا لائحہ عمل ذہن میں بار بار دہراتی وہ بے توجہی سے لکڑی کی میز کے گلاس ٹاپ کو دیکھ رہی تھی، جس میں چھت کا عکس جھلک رہا تھا۔ بیل بوٹے، اسپاٹ لائٹ، سب میز کے شیشے کے اوپر چھپ گیا تھا۔ نگاہیں ان پہ مرکوز کیے وہ اس کے نقش و نگار کا تعاقب کرنے لگیں۔ بیل کہاں سے شروع ہوئی، پھول کہاں ختم ہوا، سب بھول بھلائیاں بنتا گیا۔ وہ خود کو اس میں کھونے لگیں۔ رضوان حیات نے خاموشی سے انہیں دیکھا، وہ جیسے ان کے بولنے کے منتظر ہو۔ وہ جو اتنی دیر سے ادھر ادھر کی تمہید باندھ رہی تھیں، اب بالآخر بات کی منزل کو پہنچتے دیکھ کر آگے کو ہوئیں۔ بھائی جی، اسجد منع کر رہے تھے کہ رضوان بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اچھے تھوڑی لگیں گے۔
مگر میں نے کہا کہ بھائی جی کو نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں گے؟ آخر برے وقت میں بھائی کام آئے گا اور تو کوئی نہیں آئے گا۔ سویرا کیا ہوا ہے؟ حسب توقع بھائی جی کے چہرے پہ تشویش در آئی۔ بس کیا بتاؤں، ازیت کے تو ستارے ہی گردش میں رہتے ہیں۔ ہماری کوٹھی بینک سے قرضے کے عوض گروی رکھی گئی تھی، مگر آپ جانتے ہیں کہ ازیت کو کاروبار میں نقصان ہوا ہے، سارا قرضہ بھی غارت گیا اور قرضہ ادا کرنے کا امکان بھی۔ اوہو، تو کیا بینک سے نوٹس آ گیا ہے؟ وہ پریشانی سے آگے کو ہوئے۔ جی بھائی جی، اور وہ کوٹھی ضبط کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ قرضے کی فکر نہ کریں، وہ تو ازیت کو ہی ادا کرنا ہے۔ پہلے بھی آپ سے اتنا پیسہ لیا ہے، اب دوبارہ میں ان کو آپ سے کچھ مانگنے تھوڑی دوں گی۔ سویرا دیکھو، بات پیسے کی نہیں، میں نے ازیت سے کہا تھا کہ وہ کسی ملٹی نیشنل میں جاب کر لے۔ شروع میں تنخواہ شاید بہت زیادہ نہ ہو، مگر اس کی ڈگری اچھی ہے، کام کرے گا تو تجربہ آئے گا۔ 9 to 5 جاب انسان کو ڈسپلن کرتی ہے، مگر وہ اڑا رہا، اپنی مرضی کا کاروبار کرے گا۔ کاروبار بے شک کرتا، مگر کچھ عرصے نوکری کر کے تجربہ حاصل کرتا۔ دیکھو، دنیا کا کوئی کاروبار آپ کو بٹھا کر نہیں کھلا سکتا۔ صبح 8 بجے آپ کو اٹھنا ہی پڑے گا۔ اپنے کاروبار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 12 بجے دفتر جا رہے ہیں۔ اور سب باتیں ٹھیک ہیں آپ کی بھائی جی، سویرا آپا بور سی ہو کر ان کی بات کاٹ کر بولیں، مگر اب سارا مسئلہ کوٹھی کا ہے، وہ ضبط ہو رہی ہے، ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے میں تمہیں کسی اچھی جگہ کرائے کا گھر دلا دوں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کرائے کون دے گا؟ آپ سے تو نہیں لیں گے۔ 2 میرے بچے ہیں، ساس کا ساتھ ہے، گھر بھی بڑا چاہیے ہوگا اور اس کا کرایہ بھی پھر زیادہ ہوگا، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھیں۔ کوئی حل نکل آئے گا، میں بینک والوں سے بات کرتا ہوں۔ اوہو، وہ رہنے دے، میری بات سنیں، وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ فون ہی نہ کر ڈالیں۔ آپ کی ڈیفنس والی کوٹھی جو نئی بنی ہے؟ رضوان حیات کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ ہاں، ندا سے شادی کے بعد مجھے وہیں رہنا تھا۔ خیر، انہوں نے گہری سانس بھری۔ وہ گھر مکمل فرنشڈ اور ڈیکوریٹڈ ہے، میں نے عزت سے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم وہیں رہ لیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بھائی جی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رضوان حیات لمحے بھر کو چپ ہو گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے سویرا، مگر ندا سے رشتہ ختم ہوا تو میں سوچ رہا تھا جب بھی شادی کروں گا تو اسی گھر میں۔ ارے بھائی جی، آپ نے کون سا بھی شادی کرنی ہے؟ پھر آپ کر بھی لیں تو وہ آپ کے لیے یہ گھر ٹھیک بھی نہیں ہے، سویرا آپا نے کہتے ہوئے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ میں تو کہتی ہوں آپ اس کوٹھی میں ہی نہ رہیں، دیکھیں وہاں کی ہر چیز آپ کو ندا کی یاد دلائے گی۔ جب وہی دغا باز نکلی تو آپ ان چیزوں اور دیواروں کے ساتھ رہ سکیں گے؟ میں نے تو ازجد سے کہہ دیا ہے کہ وہ میرے بھائی جی اتنے غیرت مند ہیں کہ وہ کبھی اس کوٹھی کو مڑ کے بھی نہ دیکھیں گے، کو جائیے کہ اس میں رہیں۔ رضوان حیات نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ سویرا آپا کی آنکھوں میں امید کی روشنی چمکی۔ اور اب تو میں جانتی ہوں وہ کوٹھی اور اس کی چیزیں آپ پہ حرام ہیں، جب بھی جائیں گے تکلیف ہی ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ گھر آپ کے لیے منحوس ثابت ہوا ہے، تبھی تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ چلیں اب ہم ادھر شفٹ ہو رہے ہیں تو آپ اس کے کاغذات بھی مجھے دے دیجیے گا، میرا بھی سب پر ذرا رو پڑ جائے گا، اور محسوسا والے مزید آپ سے دب جائیں گے کہ بھائی بہن کا اتنا خیال کرتا ہے۔ مشکل وقت میں پوری کوٹھی اسے تحفے میں دے دی، وہ خوشی خوشی بول رہی تھیں۔ جیسے تم چاہو سویرا۔ رضوان بہن کی خوشی دیکھتے ہوئے اپنا کرب جیسے پسے پشت ڈال کر دھیرے سے مسکرائے۔ اسپاٹ لائٹس تیز روشنی سے جل اٹھیں، سویرا کی آنکھیں چندی آئیں، انہوں نے بے اختیار چہرہ پرے کیا اور سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا۔ وہاں مسکراتا ہوا فیضان کھڑا تھا۔ سویرا بدقت مسکرائیں۔ چند لمحے قبل سوچی گئی یاد نے ان کی مسکراہٹ کو مشکل بنا دیا تھا۔ حالانکہ اس میں کچھ قابل اعتراض نہ تھا، پھر بھی دل کے کسی کونے میں ہوک سی اٹھی تھی، ایسی ہوک جو کسی کو دکھ دینے کے بعد برسوں اٹھتی رہتی ہے، بلکہ بس یہ پریشانی کہ ہمارے اپنے دل کو سکون کیوں نہیں آتا، اور اگر آ جائے تو یاد سے متعلقہ شخص بھی یاد نہ رہے۔
آخر اس کے ساتھ کیا غلط کیا ہم نے؟ کیسی ہیں آپا؟ وہ جھک کر ان سے ملا اور کرسی کھینچ کر ساتھ بیٹھ گیا۔ اچھی ہوں، تم بتاؤ آگے کا کیا پلان ہے؟ ان کو کوئی تیسری بات کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ آپ پارس کے پاس چلی جائیں گی، فی الحال صرف اس سے تعزیت کریں گی۔ ہمارا سرپرائز تب تک سرپرائز رہے گا جب تک ہمارے ہاتھ میں کورٹ کا آرڈر نہ آ جائے۔ میں سمجھ گئی۔ انہوں نے سر ہلایا۔ تنویر کی کوئی اپڈیٹ؟ انہوں نے بہت مایوس کیا ہے مجھے۔ میں نے سب سے زیادہ بھروسہ ان پر کیا، بلکہ بھائی جی نے بھی سب سے زیادہ بھروسہ انہی پہ کیا تھا۔ انہوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ فیضان کے چہرے پہ تاسف پھیلا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، اور دیکھو ہمیں اس کی اور پارس کی ڈیل کا ثبوت بھی مل گیا۔ مزید یہ کہ جب میں نے انہیں آپ کی آمد کا بتایا تو وہ اتنے حواس باختہ ہوئے کہ میرے نکلتے ہی پارس کو ساری باتیں فون پہ بتا دیں اور میرے لیے مزید بے اعتبار ہو گئے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے سامنے پہلے نیلگوں اندھیرے کو دیکھا۔ شام اتر رہی تھی۔ یعنی وہ میری آمد کے لیے تیار ہوگی تو پھر چلیں؟ انہوں نے فیضی کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائی۔ جی چلیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ مگر تم ادھر، مطلب یہ کہ تم تو اس کے ملازم ہو نا؟ ڈونٹ وری آپا، مجھے اس موقع کے لیے انٹری ٹکٹ خریدنا آتا ہے اور آج کی شام کا شو میں مس نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں چھایا پختہ عزم، لہجے میں پارس کے لیے سرد سی نفرت اور مسکراہٹ میں فتح کا یقین سویرا کو شانت کر گیا۔ سکون ملا تو یادیں بھول گئیں۔ وہ بھی مسکرا دیں، جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔